اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ ایک نئی صبح کا آغاز ایک نئے انداز میں، ایک نئی سوچ اور پیار محبتوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور یہ ساتھ 2 گھنٹے کا ایسا ہے کہ جب 5 دن کام کے بعد آپ کے جاتے ہیں، یعنی 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، چیزوں کو ہم سم کر رہے ہوتے ہیں کہ منڈے کو جا کر ایسے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سے پھر ملوائے گا۔ یہی چیزیں، یہی باتیں زندگی میں بڑی امید آگے بڑھنے کی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ یعنی آپ امیدوں کے اتنے پل نہ باندھیں کہ زندگی میں نہ صرف زندگی گزارنا مشکل ہو جائے بلکہ زندگی کو کیا محور ہے زندگی کا وہ آپ دیکھنا بھول جائیں۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امید ہم ایسے لگاتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز چاہیے تو یہی بندہ دے گا، ہمیں کوئی کام کروانا ہے تو یہی بندہ دے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے ضرور بنائے ہیں، لیکن وسیلوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رب کو بھول کر، اپنے رب کی تمام باتیں، اپنے رب کی تمام بڑائیوں کو ہم پس پشت رکھ کے زندگی میں ان لوگوں سے وابستہ ہو جائیں جو زندگی میں نہ صرف اس کے متحد ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز زندگی میں نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں ویدر اپڈیٹ کی تو ویدر اپڈیٹ میں اس وقت کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہے 33 ڈگری سیلسیس، ہوا میں نمی کا تناسب 66% ہے، اور 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا جنوب سے مشرق جاری ہے۔ میں نے آج لکھا نہیں، اس وقت بار بار مجھے موبائل میں دیکھنا پڑا۔ اس وقت ہم بات کریں کرنٹ انڈیکس کی تو کرنٹ انڈیکس اس وقت موجود ہے 61,638 پر اس وقت کرنٹ انڈیکس کا والیوم موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 211 ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ہائیلی ٹریڈ کر رہی ہیں اور پروفیٹیبل جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ 191 ایسی کمپنیز ہیں جس کے اندر ڈکلائن دیکھنے پہ آ رہا ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کو لاس ہو رہا ہے، اور 152 ایسی کمپنیز ہیں جس کے اندر نو چینج ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ زندگی میں جب بھی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی سے ہو جائے، تو بہترین چیز ہے فجر کی نماز کو زندگی کا معمول بنا لے، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے پورے دن کی ذمہ داری میری ہے۔ یعنی آپ کی جب رب تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر زندگی میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو آپ حاصل نہ کر سکیں۔ صرف صبح کی آپ اگر اس کی مثال ایسے دیکھتے ہیں کہ چرند پرند دیکھیں تو صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، ہم تہجد کا وقت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ہلکا ہلکا سا آپ کو چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آتی ہے۔ وہ کیوں آتی ہے؟ وہ رب کا شکر ادا کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک اور صبح ان کی آنکھیں کھولی، اور اس چیز کی گواہی دیتی ہیں وہ اپنے گھونسلے کے ارد گرد جتنا بھی پودے ہیں یا درخت ہیں کہ میرا رب مجھے ضرور رزق دے گا، اور اسی کی تلاش میں جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ اپنی ذکر و اذکار کے بعد نکلتی ہیں۔ جتنے بھی پرندے ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہے، مینا ہے، طوطے ہیں، جو بھی تمام پرندے نکلتے ہیں اور پھر وہ رزق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہم اب اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے اور رحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ سے ہمیں 2 بہنوں نے جوائن کیا ہے جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ اسلام کے طرز پر زندگی گزارنا کتنا آسان ہے، جو کہ بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ اس کو میں جوک کا بھی ایک عنصر رکھوں گا ساتھ ساتھ کہ جب عمر شریف صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ برقع جب تھا تو تب کیا زندگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب برقع عام تھا، یعنی نقاب جب پہنتی تھی خواتین، تو اکثر لڑکے بھی چھڑتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں اپنا ہی گھر کا سامان نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا پردہ دیا ہے، یعنی جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی جب گزر رہی ہوتی ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ 100 میں سے صرف 10% ایسے جو نہایت ہی بد کردار اور بد اخلاق لوگ ہیں، میں 90% ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اگر لڑکی وداؤٹ دوپٹہ جا رہی ہے تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، لیکن اگر کوئی بہن، کوئی بیٹی نقاب میں ہوتی ہے تو خود کہتے کہ باجی آپ اس رستے سے جائیں، اور یہ آپ کی آنکھوں دیکھی بات بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فریحہ ضیاء نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ عظمیٰ جنید، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ آپ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، اور آپ ایڈمن کی چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں جاوید صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ جاوید صدیقی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ہم جو ہے وہ ڈاکٹر فریحہ سے کہیں گے کہ
ہمیں اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں. First of all, Jazakallahu khairan kaseera for inviting us on your show. Honored and pleasure to be here. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ ایک رجسٹرڈ آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا آغاز 2007 میں یو ایس اے سے نیو جرسی سے ہوا, اور ہماری جو فاؤنڈر ہیں استاذہ نجیحہ ہاشمی, ان کی زیر سرپرستی ہزاروں کی تعداد میں آل اوور دی ورلڈ جو خواتین ہیں وہ گھر بیٹھے الحمدللہ فری آف کاسٹ قرآنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں الحمدللہ. اور اب اللہ کا شکر احسان ہے کہ یہ پہلے تو ابھی تو یہ آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے آل اوور دا ورلڈ, اس میں ہم آن لائن فری آف کاسٹ کلاسز ارینج کرتے ہیں, لیکن اب یہ آن سائٹ ہونے جا رہا ہے ہیوسٹن میں, اور انشاءاللہ 2027 میں یہ آن سائٹ بھی ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں بہت سارے کورسز ہیں, آن لائن کورسز ہیں, تو گھر بیٹھے ہم قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں خواتین, جو بھی فری آف کاسٹ بھی ہے, اور پھر یہ کہ آسانی ہے, فیزیبلٹی آف دا ٹائمنگ بھی ہے کہ کوئی اتنا. اچھا ایک بات میری بہن مجھے پوچھنا ہے کہ اکثر لوگوں کے دل میں سوال یہ آتے ہیں نا, تو وہ سوالات کے جوابات بھی آپ لوگ دیتے ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا جی, مطلب آپ کی جیسے اگر میری کلاس میں نے ڈے بائی ڈے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں نا, کہ جیسے میری آج کی کلاس ہے میم کی کل کی ہوگی, جاوید بھائی کی پرسوں کی ہوگی, اس طرح, اور ڈاکٹر ضیاء فضل شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی خوش آمدید کرواتے ہیں, تو ان کی اگر کلاس تو ڈفرینٹ ہے. لیکن میرا جس دن جاوید صدیقی صاحب کی کلاس ہے اس دن اگر میرا کوئی کویشچن ہے تو مجھے اس کا آنسر بالکل. ہمارے پاس گروپ لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو مطلب ایز اے ٹیچر جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ ان سے بالکل کویشچن کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو ان کی فیزیبلٹی کے حساب سے آنسر بھی کرتے ہیں, اور اپنا کوئی ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگ کوئی بھی ویک ڈیز یا ویکینڈس جو بھی چاہتے ہیں آپ اس میں اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں, مارننگ ٹائم ہو یا ایوننگ ٹائم ہو, تو اپنی فیزیبلٹی کے حساب سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھریلو خواتین ہوتی ہیں, ورکنگ وومن ہوتی ہیں, سبھی ماشاءاللہ جو اس میں انوالوڈ ہیں الحمدللہ, تو اپنی فیزیبلٹی. خواتین کو بھی کام کرنا پڑتا ہے, پیٹرول پھر 4 روپے بڑھا دیا, تو روز کے ڈیلی پہ بڑھ رہا ہے. اچھا جی, ہمیں ڈاکٹر فضل شیخ صاحب نے جوائن کیا, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام. کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے؟ گرمی ہو گئی ہے ایک دم سے, بادل ہیں لیکن گرمی ہے, چیک کریں. ہم تھرمو اسٹیٹ ہیں تو ہم کو سردی گرمی اثر نہیں کرتی. مجھے بھی ایسی دوائی دے دیں, پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. اچھا جی, اس آپ کی طرف آئیں گے, ایڈمن کے آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو کیا اس میں بھی کوئی ایڈمیشن فیس ہے؟ یعنی آپ نے آن لائن رجسٹر کروایا, اکثر وتھ سوری میں یہ کویشچن تھوڑے سے ہارڈ بھی کروں گا آپ لوگوں سے, کہ کچھ لوگ یہ اسلام کے نام پہ بھی کافی لوگ پیسے اینٹتے ہیں, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ انرولڈ ہوتے ہیں تو کیا ان کو فیس پے کرنی پڑتی ہے؟ جی, ہمارے سارے کورسز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور آسانی کے لیے اسی لیے سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے, کہ خواتین جو گھر سے نہ نکل سکتی ہوں, جن کے ٹائم کے ایشوز ہیں, کہ فیملی کے ساتھ انہوں نے اگر قرآن سیکھنا ہے تو فلیکسیبل آورز ہیں, فری آف کاسٹ, اور سب آن لائن اویلیبل ہے. جو ان کو جیسے سہولت ہو, جو ٹائم ان کو فری ہو, وہ ریکارڈنگز وغیرہ سن سکتی ہیں. اچھا, 2 کویسچنز آئے ہیں آپ کے لیے اور آپ کے لیے بھی, کہ اکثر خواتینوں نے بچیوں نے یہ کہا کہ ہم عبایا ویئر کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھک کر جائیں, لیکن ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں گھر کے بعد کی, کیونکہ آج کل نارمل سے نارمل عبایا بھی مہنگا ہے, اور کیونکہ سیکنڈ ہینڈ عبایاز کی طرف میں خود بھی نہیں ریکمینڈ کرتا, کیونکہ اسکن الرجیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو کوئی ایسا آپ لوگوں کے پاس فنڈ ہے یا کچھ ہے کہ جو بچیاں انرولڈ ہو رہی ہیں ان کو ان کے گھر پہ جا کر آپ کی ٹیم چیک کرے, اور پھر حجاب اور عبایا ان کو ایز اے گفٹ ملے؟ نہیں, ابھی ایز سچ تو کوئی نہیں ہے لیکن اس میں سوچا جا سکتا ہے نا. بالکل, آئیڈیا آپ کا بہت اچھا ہے. میرا آئیڈیا نہیں ہے, یہ زیتون خاتون ہیں جو کہ لیاری میں اس وقت موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ میں برقع پہنتا نہیں, اس لیے میں بات نہیں کر سکتا. نہیں, آئیڈیا اچھا ہے, یہ سپورٹ سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں, سپورٹ کرنے کے بارے میں, لیکن ہم تو جو لے کے چل رہے ہیں پیٹرن وہ آن لائن ہے, کہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پڑوس میں بھی اگر کوئی حجاب آپ کو گفٹ کرتا ہے نا, تو یقین کریں حیا جب لڑکی کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. یعنی اس کو کیا بولیں گے, یہ جو آپ نقاب, تو نقاب اگر آپ کسی کو دیتے ہیں, یا جیسے میم نے وہ یہ اسکارف کا شاید بنا ہوا ہے, تو آپ ایسے بھی اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہن میرے لیے دعا کرنا, بہن دعا نہیں کری, میں 110% اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری بہن جو ہے وہ دعا نہیں کری, لیکن رب تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑتا, وہ فرشتہ نہیں چھوڑے گا کہ جو نیکی کا عمل اس کے نامہ اعمال میں رکھے گا وہ آپ کے لیے 1000 نیکیاں کی دعا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روپ میں آپ کو عطا کرتا ہے. ہم آتے ہیں اپنے جاوید صدیقی صاحب آپ کی طرف.
दुख मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि पेट्रोल बढ़ गया दोबारा 4-6 रुपए रात में, क्या कहेंगे इस बारे में? पेट्रोल तो खैर पूरे पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ़ और दुख का, और बड़े अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में आप देखें, अभी पिछले दिनों जब वॉर हुई थी उसमें जितना पेट्रोल बढ़ा था तो सोशल मीडिया पे आया था कि कहीं 2 साल के बाद बढ़ा था, कहीं 3 साल के बाद, कहीं हो सकता है 6 महीने बाद बढ़ा हो। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं और उनकी नाअहली जो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त इस पे तो एग्री करूंगा इस वक्त मुल्क जिस पोजीशन में खड़ा है, ये वो पाकिस्तान था कि जो एक खुशहाल पाकिस्तान था, जो मादनियात से मादनी वसाइल से माला माल था, पोर्ट थी, सब चीज़ें थी, मतलब अफरादी क़ुव्वत तक। लेकिन उन्होंने इस मुल्क को वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया कि आज ये बेरोज़गारी और कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। अच्छा, फिर देखें दुनिया में मेरे ख्याल से इस वक्त कहीं भी किसी भी मुल्क में पेट्रोल इस तरह नहीं बढ़ता जिस तरह हमारे यहाँ बढ़ रहा है, और वो इसकी मुख्तलिफ रीज़न देते हैं। जनाब ये इंटरनेशनल, देखें इंटरनेशनल जो इश्यूज़ होते हैं वो पूरी दुनिया के लिए होते हैं, सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमारे हुक्मरान ने हमारी जो मईशत है, बिज़नेस है, क्योंकि दुनिया भर की जो इनकम होती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, जब वहाँ से आपकी चीज़ें आमदनी कम होती है या ना होने के बराबर होती है, तो फिर आपके वसाइल क्या रह जाते हैं? पेट्रोल, गैस और अपना दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो हुकूमत चला रही है। LNG भी हमने महंगे दामों खरीद ली, सस्ती मिल रही थी, मुझे देखें आपको शायद याद होगा कि PTI खान साहब ने जो एक कोशिश की थी रशिया जाके कि सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल लिया जाए वहाँ से, तो हमारे यहाँ जो मुल्क के साथ, कौम के साथ मुखलिस होता है और उन्हें कोई सहूलत देना चाहता है, तो उसके साथ वो होता है जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। और 5 तारीख को, 5 अगस्त को उनको 3 साल हो जाएंगे कैद में। तो अब आप देख लें, पूरी एक तारीख़ है। अगर आप 71 के बाद से शुरू करें, और भुट्टो साहब का आपको पता है कि उनको भी फांसी दी गई, फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हमारी चलाती रही, और फिर 2018 में PTI गवर्नमेंट आई, उन्होंने आवाम को रिलीफ देना चाहे, जिसकी मिसाल करोना है। करोना में जो पॉलिसियों का दुनिया भर ने तारीफ़ की, तो वो आवाम को फ़ायदे के लिए थी, वो खवास के लिए नहीं थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत का अगर आप देखें तो इनके जहाज़, गाड़ियाँ और अफसरान की मरात अगर ये कम कर दे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मुल्क के जो अवाम है उनके लिए। और यही वजह है कि आपने देखा 8 फरवरी 2024 को जो वोट पड़े थे वो उसी तर्ज अमल को देखते हुए, यानी एक गवर्नमेंट पिछली थी जो कोरोना में 3.5-4 साल हुकूमत करके गई थी, और एक गवर्नमेंट मौजूदा है जिसको तकरीबन उतना ही अरसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मेरे भाई, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि हम इस बारे में ही बात करें। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फजल शेख साहब। आपकी एक काफ़ी अरसा गुजरा आपके काफ़ी सियासतदानों के साथ। मुझे ये बताएं, सबसे अच्छा आपने मतलब जो दौर आपने देखा, तो मुझे बताएं कि किसको आपने अच्छा पाया। और अक्सर ये होता है कि जब हम बैठते हैं, अच्छा एक मेरे प्रोग्राम का ये है, और ये हमारे जी आपके सवाल मैं करूँगा, डॉक्टर साहब का आपने लिया, तो जो PTI का सबसे अच्छा काम था वो सेहत कार्ड था, जो 10 लाख का सेहत कार्ड था। हाँ, मैं उस बारे में आ रहा हूँ, उसी बारे में मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मैं इमरान खान साहब की तरफ ही आऊँगा। सेहत कार्ड अभी भी वो एप्लीकेबल है, और वो कैसे है वो भी मैं बात करूँगा, वो फिक्र ना करें आप। तो मुझे बताएं कि आपने किस सियासतदान को अच्छा पाया? किस सियासतदान को अच्छा पाया? देखें, मैं तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को भी देखा सामने, अयूब खान को पर्सनैलिटी वाइज सबसे बेहतरीन, भले इमरान खान हो, अयूब खान की बेहतरीन पर्सनैलिटी, लंबा कद, उसको मैंने सामने। तो किताबों लेकिन हाँ, आपने तो किताब, बल्कि आपके वालिद, मैं हाँ आ रहा हूँ। देखें, मैं जब अयूब खान का दौर था, तरक्की हुई, तरबीला डैम, मंगला डैम, ये अयूब पुल, साइट फैक्ट्री, लेकिन आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं था, डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब था, को इंटीरियर से, इंटीरियर का मतलब ये नहीं सिंध, पंजाब के इंटीरियर से एक्सेस नहीं था। ठीक है। तो आवाम को कुछ नहीं फ़ायदा था। ठीक है। कैसर मगाली ने असेसमेंट की, उसने कहा भुट्टो से पहले पक्के मकानात 30% थे, 70% कच्चे मकानात थे। भुट्टो के बाद 70% पक्के हो गए और 30% कच्चे हो गए। ये मैंने देखा।
एक आदमी उसको नायब कासिद की चाहिए थी नौकरी, उसने जो है वज़ीर दाखिला फिडल उस वक्त तो 1 यूनिट था, काजी फजलुल्लाह से सिफारिश की, कराई अयूब खान नायब कासिद के लिए, तो फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। तो जैसे आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि भुट्टो की वजह से ये अवाम को हर चीज़ पहुंच गई। अब बोलते हैं, कोई बोलता है कि भाई नेशनलाइजेशन की, भुट्टो ने नेशनलाइज की। भाई मेरे उस वक्त जो है सरकारी जो स्कूलों वगैरह की एजुकेशन अच्छी थी, प्राइवेट में अब ये हाल देखें, अमीर आदमी पढ़ सकता है, गरीब तो फिर भी सरकारी में पढ़ता है। मैं एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि देखें, मैं अगर हुकूमत की बात करूं, वो कोई भी हुकूमत है, मैं किसी हुकूमत को इस वक्त तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि चाहे वो पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तमाम टीचर्स का इस वक्त वो फर्ज बनता है कि स्कूल्स के अंदर जाए, क्योंकि फीस तो अपनी तनख्वाह तो वो पूरी ले रहे हैं ना। यहाँ पर तो टीचर का ही रोल जो है वो बड़ा बुरा हो गया कि हमें क्यों प्राइवेट की तरफ जाना पड़ा। मैंने एक बात कल भी की थी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सीनियर जो आए थे कि आप उन टीचर्स को उधर शिफ्ट कर दें जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। अभी तो आपने तो क्वेश्चन किया कि हुकूमत की पॉलिसियाँ किसकी अच्छी थी, ये तो एक पार्ट है ना। स्कूल फैक्ट्रियाँ जो है वो भी नेशनलाइज हो गई। अभी इस पे अंगुली उठती है कि भाई भुट्टो की वजह से नेशनलाइज हो गई तो जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इस्पानी मर गया, पीको साइकिल वाला शराब वाला छोड़ गए फैक्ट्रियाँ। भाई वो सिर्फ अपने लिए थे। सही, वो 22 खानदान मशहूर है, हमने खुद देखा, ये चीज़ें हमने खुद ऑब्जर्व किए बाय आए जिसे कहे। तो अवाम को कोई फ़ायदा नहीं था। फर्स्ट टाइम अवाम के लिए अगर सोचा है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा है। उसकी पॉलिसियों की वजह से नौकरियां मिली, उसकी पॉलिसियों की वजह से उन्होंने पहले कंप्लीट नहीं वही उन्हीं का भुट्टो साहब को बता रहा हूं कि आपकी जो है खुशहाली बेहतर है। नहीं, भुट्टो साहब ने हमें ये विजन दिया जब कुवैत ने उनसे मुआहिदा किया कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरी मेन पावर यहां से लेकर जाओ। ये चीज उन्होंने की। इसमें 2-3 चीजें बातें हैं। जी मैं भाई बहन आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई जिंदगी को कहता है कि नकाब में बड़ी विद सॉरी काफ़ी इस्लामी बहनें और भाई मुश्किल करेंगे, लेकिन सवाल है तो मैं करूंगा। देखिए, तल्ख हकीकत को जब तक बयान नहीं करते हकीकत सामने नहीं आती। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नकाब से आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बड़ी महदूद हो जाती हैं, आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं, आप बाहर ज़माने में मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि मैं पेंडू अपने आप को कहता हूँ कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि शलवार कमीज़ दुपट्टा मस्त होना चाहिए, जो कि आजकल मर्दों ने ओढ़ लिया है, ख़वातीन ने उतार दिया। तो मुझे ये बताएं कि नकाब करने से आपकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई, या आप शुरू से ही नकाब में थी तो आपको मसला नहीं था? नहीं, देखिए किसी भी चीज़ के इरादे के लिए या कुछ भी करने के लिए जैसे पता है स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जाहिर बात है ऐसा नहीं कि मैं भी शुरू से नकाब करती थी, या लेकिन ये है कि जाहिर बात है नकाब इज़ माई आइडियोलॉजी एक्चुअली, दिस माई आइडेंटिफिकेशन है ना। अगर हम अगर ऐसे ही किसी भी जगह चले जाएं, मतलब ऐसे ही अपने यूजुअल जैसा हम उसमें जाते हैं फॉर्मल ड्रेसअप में, और अगर हम अपना सर ढककर या अपने नकाब में जाएंगे तो ये हम एक पहचान दे रहे हैं ना। कुरान करीम में भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जो वो हैं माएँ और बहनें और बेटियाँ जो उनको यही मुखातिब करके कहा है ना कि अपने आप के ऊपर चादरें डाल लीजिए ताकि शनाख्त कर ली जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें एक शनाख्त दी है ना, और ताकि सताई ना जाए ना। सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है ना। तो ये एक प्रोटेक्शन है, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है, ये किसी चीज़ में किसी भी हर्डल नहीं है। बताइएगा कि बीइंग अ लड़की अगर मैं बन के बात करूं तो जब मैं नकाब करता हूं या करती हूं सॉरी जब मैं नकाब करती हूं तो उस वक्त मुझे ये फील होता है, या ऐसा बात सही है कि मैं दुनिया की सबसे मजबूत तरीन लड़की हूँ या औरत हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इनर फीलिंग होती है कि हम वो कर रहे हैं जो हमारे रब के नज़दीक पसंदीदा है, उससे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ठीक है, और जो आपने पहली बात कही कि मुश्किलात होती हैं, तो फिर जब इस रास्ते पे चलते तो आती तो हैं, लेकिन वो फिर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके पीछे फैमिली सपोर्ट कितनी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ें आपके रास्ते पे रुकावट बनती हैं या नहीं। अच्छा, लेकिन आती हैं डेफिनेटली। ये लगती है कि आप को या तो एक चीज़ होती है ना कि आपके फीचर्स क्या हैं दोनों के मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आंखें देख रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो आप जो मैंने नकाब उतारा
تو میں خود مردوں کو ایکسیس نہیں دے رہا کہ میری طرف دیکھیں متوجہ وتھ سوری میں پھر یہ بات بڑی گندی کر رہا ہوں لیکن سوری کے ساتھ کہ آپ یہ فیل نہیں کرتی کہ آپ ایز اے لڑکی ایز اے ویمن آپ خود اب لڑکوں کو اپروچ کریے کہ گھورو میری طرف؟ نہیں، آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے، جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے وہ ایک کور کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی جیولری ہے یا کوئی امپورٹنٹ ہماری چیز ہے، ہم اس کو کھلے عام نہیں رکھ دیتے، اس کو ہم ہڈن رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ایک مومنہ عورت ہے جو دین کو فالو کرتی ہے، جو اللہ کے قریب ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکے، کیونکہ وہ ایک قیمتی عورت ہے. اور میں اس کی بڑی اچھی ایک مثال دیتے ہوئے ہم بریک پر جائیں گے کہ علی بھائی تھے، بہت پرانی بات ہے، when I was in class 7 2009 کی یہ بات میں آپ کو سے شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک فلائٹ پر تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لنڈن کی نیشنل ایئر لائن برٹش ایئر ویز ہے اس کی جو اسٹیورڈ کے کاسٹیومز ہیں وہ بہت محدود ہوتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ ایک خاتون تھی مطلب بہت خوبصورت، جس کو کہتے ہیں بھلا کی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایک بندہ اگنور کر رہا ہو نا تو آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اگنور کر رہا ہے. تو کہتی ہے بڑی علی بھائی کی اچھی بات ہے، اس پہ بریک لیں گے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا مجھے دیکھ کر پاگل ہو رہی ہے اور تم نے مجھے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، ایسا کیا ہے؟ تو کہتے علی بھائی کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون سی مطلب کنٹری سے ہو؟ کہتی آئی ایم اے برٹشر. تو کہتے تم سے تمہاری بات میں بات کرتا ہوں، بہت مہنگی ٹافیز ہیں، ایک پینی کی بات کرتے ہیں، نہیں ایک پیسے کی بات کرتے ہیں. ایک پینی کی ٹافی ہے لیکن اس کا ریپر کھلا ہوا ہے، اس کو خریدو گی؟ کہتی ہے نہیں. تو کہتی ہے پھر میں نے اس کو کہا کہ تم تو خدا کی اتنی حسین تخلیق ہو، میں تمہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کوئی لنڈن ہم نے لینڈ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس لڑکی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میری 21 فلائٹ سے میں پورا کر کے اس کو پھر اس دین میں آنا چاہوں گی جس کے اندر عورت کو اتنی پروٹیکشن ہے. تو میرے دین میں میرے رب نے، میرے نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بیٹیوں کے لیے بات کی اور بیٹیوں کو عزت دی، اور آپ کی تو آل ہی بیٹی سے چلی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بیٹی بڑی محبت والی چیز ہے اور اس کی قدر کریے. اور ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کی عزت رکھیں کہ ان کے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے خاوند کا جو سسرال ہے ان کی عزت ان کے سر پہ. اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے دی گلوبل مارننگ. alright جناب، ویلکم بیک. اور ایک ریکویسٹ ہے سر، پلیز موبائل کو آپ سائلنٹ کر دیں کہ وہ بار بار آواز آ رہی ہے. اچھا جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میم عظمیٰ، کہ ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ ان کی عمر 32 سال ہے اور 32 سال میں ہی وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور اب مطلب 2 سال ہو گئی، یعنی 30 سال میں وہ بیوہ ہوئی ہیں، 32 سال ان کی عمر ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جب اپنے والد اور بھائی سے کہا کہ میرا نکاح کروا دے، کیونکہ گھر میں کوئی بھی بات ہوگی، انہوں نے کلیئر بات نہیں لکھی، تو مجھے یہ کہا گیا کہ تم تو بد لحاظ ہو، بد نسل ہو، تم نے یہ مطلب وہ الفاظ کہیں جس سے ہم شرم سے ڈوب کے مر گئے. تو نکاح میں کون سی شرم؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ہم تو خود بھی اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی سورہ بقرہ ہی میں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری استاذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بیوہ کوئی ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ نکاح کی ریکوائرمنٹ رکھ سکتی ہے، ڈیمانڈ رکھ سکتی ہے. یہ ولی کی ذمہ داری ہے، جو بھی ولی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماموں، چاچا، جو بھی ہیں، یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کنسیڈر کریں اس کی ڈیمانڈ کو. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، اس میں مطلب ولی کو حکم ہے کہ نہ روکا جائے. نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بچی کواری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے بینگ اے لڑکی میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ جب تک کواری ہوتی ہے وہ تھوڑی حق سے بات کرتی ہے کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی، میں روٹی نہیں بنا رہی، آج میرا موڈ نہیں ہے. لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ، خلا یافتہ بچی گھر پہ آ جائے، پھر تو کہتے ہیں کنفرم نوکرانی گھر پہ آ گئی، وہ نہ تو بول ہی نہیں سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح کروا دیں. میاں کہتے ہیں کہ میری بڑی امی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ بھائیوں کے محل سے بہتر میاں کی وہ جھونپڑی ہے جہاں پر کبھی نہ کبھی آپ کو یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ یس تم میرے لیے آئی ہو، جبکہ ان کے ساتھ تو آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ چیز ہے کہ واقعی میں ولی کو چاہیے کہ شادی کروا دیں. ہم فضل صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آج کل رشتوں میں بڑا گھر میں ہی کریں، تایا کا بیٹا ہے، تائی کی بیٹی ہے، چاچے کے مامے تائے جو بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے تھیلیسیمیا بہت بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، مائنر ہے، پتہ نہیں چلتا، وہ میجر میں چلے جاتے ہیں. اچھا اب تو کیونکہ لا بھی پاس ہو چکا ہے کہ آپ کو مسٹ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، اپنی ایگزامینیشن کروانی ہے. تو سب سے پہلے اگر لڑکے کو بولے تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے بچہ تو ہمارا فٹ ہے، لڑکی کے ٹیسٹ کرو. کہ لڑکی میں ہی کیوں فالٹ ہے، لڑکے میں کیوں فالٹ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں
یہ مسکنسیپشن ہے کہ کزن میرج میں تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے, کراس میرج میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ لا ہے اسمبلی نے پاس کیا ہے کہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائی, اسکریننگ کرائی جائے تھیلیسیمیا مائنر کے لیے, لیکن وہ آبزرو نہیں ہوتی نا, اس کو لالا لالا کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. اللہ اللہ مولوی کو کچھ دے دو, حالانکہ مولوی کو ریفیوز کرنا چاہیے. جو نکاح کرتا ہے نا, ویسے میں یہ کراتا ہے, کہتا ہوں تو شیخ اس صاحب کو ہمیں نکاح نامے پہ کیوں نہیں لکھنا چاہیے یہ کہ اگر یہ چیز اس کے اوپر پرووائڈ نہیں کی جائے گی تو اس نکاح کو ایکسیپٹیبل نہیں کیا جائے گا. نکاح ہو جائے گا, نکاح میں پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ کا نہ شناختی کارڈ چینج ہوگا, نہ آپ کوئی اور دیگر امور زندگی یعنی جائیداد کی منتقلی ہے, کوئی جائیداد خریدنا ہے تو وہ نہیں کر سکیں گے. یہ لاز میں کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں نے پرویز مشرف کا انٹرویو پڑھا تھا, کسی نے یہی سوال کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بولا ہم تو لاز بناتے ہیں, امپلیمنٹ کون کرے؟ ایگزیکٹلی کوشچن یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ لا تو بنتے ہیں, امپلیمنٹ کون کرا؟ یہ باقاعدہ لا ہے بھائی کہ تھیلیسیمیا اگر میجر ہو جاتا ہے تو اس کی لائف تباہ ہو جاتی ہے. میری فیملی میں ایک دو کیس ہوئے, ان کی تو لائف تباہ ہو جاتی ہے. ابھی تو وہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, پہلے تو نہیں ہو رہی تھی, اس میں بھی ایکسپینسز ہیں. تو اسکریننگ کرانا چاہیے, شادی سے پہلے اسکریننگ کرانا چاہیے. یہ نہیں کہ کزن میرج کریں گے تو تھیلیسیمیا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. سب میں ہو سکتا ہے, ہاں بالکل, مائنر تو کوئی بھی کہہ رہا ہے ہو سکتی ہے. اور دوسری بات اس چیز کو ڈاکٹر صاحب اگر ہم ڈاکٹر فضل شیخ صاحب اگر اس چیز کو سوچیں کہ کل کو آنے والا میرا بیٹا یا بیٹی اگر تھیلیسیمیا کا مریض ہوا تو دکھ مجھے ہی ہوگا, کیونکہ وہ جب 16 یا 18 سال میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو دکھ مجھے ہی ہوگا. تو ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے؟ یہ سوچنے کی بات الگ ہے, لیکن ایک وضاحت کروں ایک چیز کی. اگر ہو جاتا ہے مطلب مائنر تھیلیسیمیا مائنر پلس تھیلیسیمیا مائنر, یعنی مینیسیمیا میجر آ جاتا ہے نا وہ تو, ہاں ابھی میجر پریگننٹ ہو گئی عورت, اس میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پریگننٹ ہے, پھر بھی وہ ایبارٹ کر سکتے ہیں تھیلیسیمیا مائنر. تو آپ نے کوشچن کیا کہ تھوڑا سا ریپیٹ کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے, ٹیسٹ نہیں کرواتے ہاں, کہ ہماری اولاد سفر کرے گی. اتنا کہاں سوچ ہے ہماری, کہاں سوچ ہے اتنی, کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے. وی این نہیں ہے نا, وی این نہیں ہے. ایسا وی این ہو تو پڑھا لکھا پاکستان ہو جائے نا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں شیخ صاحب کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے جاوید صدیقی بھائی بھی بیٹھے ہیں. جاوید صدیقی بھائی, پہلے کا دور جو تھا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قائد اعظم کے دور کے, لیکن آج سے 15 سال پہلے کی اگر میں آپ سے بات کروں تو 15 سال پہلے آپ ہوش میں تھے, ٹھیک ہے. اتنا نہ موبائل کا کریز تھا, نہ کپڑوں کا کریز تھا 15-20 سال پہلے اتنا. آج کل تو لڑکوں کو بس یہ کہ 15-16 سال کے ہوئے, جہاں 18 سال کے چلے گئے, شناختی کارڈ بنا, گرل فرینڈ ہونی ضروری ہے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے کچھ نہیں پتا. جیسے صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ جو واقعی میں ہمارا صحت کارڈ ہے وہ امپلیمنٹ ہے اس کا, اس کا پھر میں وکٹمسٹ یہ ہوں کہ 10 لاکھ, ہاں بالکل 10 لاکھ ہے, اور 10 لاکھ کا یہ بھی ہے کہ آپ کو صرف 1000 روپے کا ایک ایکس رے کروانا ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں. تو یہ امپلیمنٹیشن بہت بہترین تھا, ٹھیک ہے. لیکن پھر میں بولوں گا کہ آپ کی پارٹی کی جو نیگیٹو امپیکٹ وہ یہ تھا کہ آپ نے بھی چلے ہوئے کارتوس استعمال کیے نا. دیکھیں اصل میں یہ جو آپ نے بات کی اکثر یہ ہوتا ہے, اور جو ابھی آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد سے جو حالات ہوئے تھے, تو یہ اصل میں چلے ہوئے کارتوس بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جب کوئی پہلی دفعہ کوئی بھی کام شروع کرے, چاہے وہ سیاست ہو, اگر تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تو اپنے اساتذہ سے, جو اس کے ٹیچر ہوتے ہیں, ان سے پوچھ کے مشورہ کر کے آگے بڑھتا ہے, صحیح ہے نا, میٹرک تک, پھر انٹر, پھر یونیورسٹی. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب شروعات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کچھ اچھا مشورہ دیتے ہیں, کچھ خراب مشورہ دیتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حکومتیں گرانا اور بنانا بھی وہیں سے ہوتا ہے, جو آپ نے اب کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی نیت اور جو ان کا ویژن تھا وہ پاکستان اور اس کی عوام تھا. تو آپ دیکھیں کہ سارے معاملات ہونے کے, مدینہ بنانے, ریاست مدینہ
کی جو کوشش کی تھی، اور اس کے علاوہ عوامی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو دیکھیں آپ مذہب کو امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو اس کو پہلے آپ وہ چیزیں پرووائڈ کریں جو بنیادی ضرورت ہے اس کی۔ لیکن غلطی آپ کی بھی تھی نا کہ آپ کے لیڈر نے کہا کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، لیکن کوئی لڑکا لڑکی اگر گاڑی میں اکیلے جا رہے ہیں جب تک لڑکی کمپلین نہ کرے آپ پکڑ نہیں سکتے۔ یہ تو یہ مشرف صاحب، یہ مشرف صاحب نہیں آپ کا بھی تھا، میں آپ کو شاید یاد نہیں ہے، مشرف صاحب نے قانون یہ اسمبلی میں شاید آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے کیونکہ ہم لوگ تھوڑی سی سیاست کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، اور اس کی ایک وجہ تھی، آپ دیکھتے تھے کہ اکثر و بیشتر سی سائڈ پہ یا ادھر جو فیملیاں جو جاتے تھے تو وہاں پہ بہت ساری جو ہمارے اداروں کے لوگ تھے وہ ان کو پریشان کرتے تھے اور ان سے جو ہے شناختی کارڈ اور یہ سب چیزیں مانگتے تھے کہ جناب آپ اپنا بتائیں نکاح نامہ، اب ظاہر ہے جو تفریح کے لیے جا رہا ہے وہ نکاح نامہ ساتھ رکھ کے تھوڑی لے کے جائے گا نا، تو اس کی وجہ سے اور بہت ساری جو آپ گاؤں گوٹھوں میں سن لیں اور گاؤں گوٹھوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ تو اس وجہ سے یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جب تک لڑکی کمپلین نہیں کرے گی قانون حرکت میں نہیں آئے گا، کیونکہ بہت سارے واقعے ہمارے پاکستان کی آپ پتہ ہے قاعدے قانون بنتے تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ بہت نیگیٹو پہ تو بہت جلدی ہوتی ہے، پازیٹو پہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کے دور میں بھی ختم نہیں ہوا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی جا رہا تو اس کو روکنا، حالانکہ یہ چاہیے تھا۔ دیکھیں میں کسی کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کے جو لیڈر انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ اور باقی بہت اچھے، دیکھیں جہاں پر ان کی نیگیٹو باتیں وہاں پر ان کی پازیٹو باتیں، آپ کی صحت کارڈ جو ہے وہ تھا، پھر ٹیکس اور فائلر کرنے کا بھی نظام آپ کی ہی حکومت میں بہت زیادہ پرووک ہوا۔ آپ کو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے آج بزنس چل رہا ہے نا، تو اس وقت میں خود ٹیکسٹائل سے میرا تعلق ہے، تو اس وقت کوئی سرکاری ملازم کسی کو ناجائز پریشان کرنے جیسے اکثر آ جاتے تھے نا عید پہ بقرعید پہ اور ویسے کہ یہ جناب یہ نہیں ہے، تو میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ اس دوران میں آپ کو صرف خوف نہیں، خوف کی وجہ سے، کیونکہ پتا تھا کہ جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے نا اگر اس تک کمپلین پہنچی تو اس نے چھوڑنا نہیں ہے، تو اس وقت بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آ گئی۔ دیکھیں جب تک اچھا، پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں احتساب کا عمل کسی کلرک سے یا کسی سپرنٹینڈنٹ سے شروع نہیں ہوا تھا، وہ اوپر سے شروع ہوا تھا، کیونکہ جب آپ اوپر سے احتساب کرتے تھے نیچے سے خود ہی سے، اور آپ نے دیکھا کہ کرونا جیسی وبا میں اور دوسری جب تک ہماری 3.5 سال گورنمنٹ رہی اس میں کاروبار معیشت بھی اچھی چلی، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کراچی کی مثال لینا، کراچی کی جو بات مجھے آپ کی حکومت کی لگی، آپ کے یہاں پر باقی میں بجلی سستی تھی، اور عمران دیکھیں جو چیز ہے وہ ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں کہ دورانیہ الیکٹرک، میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، الیکٹرسٹی کا دورانیہ بڑا کم تھا۔ اور ایک سوال آپ کے لیے جاوید بھائی، میں واپس آ کے ایک ابھی آپ نے بجلی کا جو تھوڑا سا واپس وہیں پہ آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف میں ایک سسٹر سے سوال کروں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ ساتھ رو رہا ہو اور قرآن کی کلاس ہو تو اس کو نکال دیا جاتا ہے گروپ میں سے، از اٹ ٹرو؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایسی بات ہے ورکنگ وومن ہے، گھریلو خاتون ہے، اور جو وقت نکالا ہے قرآن کے لیے، بلکہ اور سپورٹ کیا جاتا ہے انفیکٹ، بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے قرآن کی تعلیم۔ جب تک کہ مائیں دیندار یا دین کی تعلیم سے مطلب نہیں حاصل کریں گی تو وہ کیسے دین نسلوں میں جو وہ انکلکیٹ کرے گا، ہے نا؟ تو جب تک قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک ہمیں پتہ ہے، کیوں دیکھیں سب سے بڑی بات جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے یہ حدیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا ایک دو سوال ہیں، واللہ علم میں غلط ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور وتھ سوری آڈینس، کیونکہ میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، لیکن یہ بہن کا ایک سوال اور ایک میرے ڈائریکٹر صاحب کا سوال ہے، اب آپ دونوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہے کہ لڑکی گھر سے تو پردہ کرتی جاتی ہے، دیکھیں سگے باپ سے سگے بھائی سے تو پردہ نہیں ہے نا، آپ ان کے سامنے بغیر دوپٹے بھی وضو کر کے آتے تو آپ کا وضو نہیں خراب ہوتا، لیکن کچھ گھرانے ایسے کہ بھائی لڑکی شرعی پردہ کرتی ہم تو رشتہ ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے گھر میں بڑا ماڈرنزم ہے، ٹھیک ہے، اگر لڑکی دوپٹہ یا حجاب کرتی ہے یا اپنے آپ کو کور رکھتی ہے اپنے سسر کے آگے، اپنے دیور یا جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کے آگے، تو تہمت لگا دی، تم شک کرتی ہو ان پہ، ان کی نظر گندی ہے، تو یہاں پر بیٹی کہاں جائے؟ یہ والے ایشوز آتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ والے ایشوز آتے ہیں،
اور پھر نیگیٹو تھنکنگ تو کس کے ساتھ کہاں ہو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان چیزوں کو آپ کی ٹارگیٹ طلاق کیا ہوئی آپ کے جاتا ہے۔ ابو کے ساتھ بھی جائز ہے، جی آپ یہ کے تو بھائیوں کے آزمائشیں ساتھ بھی، آئی ایم سوری یہ اگر میں بھی غلط آزمائشیں ہیں، ایسا ہی ہے یہ نا؟ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اچھا، ایک بہن نے سوال کیا، اسلامی انداز میں مجھے جواب دیجیے گا، کہ میرے خاوند مجھے اس وجہ سے طلاق میرے سسر دلوا رہے ہیں کہ میں نے جہاں تک پڑھا کہ سسر کے ایون انڈر گارمنٹس اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ دھونا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ کہتے ہیں نا کہ رولر علاقے کے لوگ جو ہیں تو طلاق اس پر ہو رہی ہے کہ تم کپڑے کیوں نہیں دھوتی ان کی، اور میں نے یہ کہا کہ میں حجابی ہوں اور میں نے کہا کہ مجھ پر یہ فرض نہیں ہے، کھلانا پلانا میری ذمہ داری ہے، میں ضرور دوں گی، میں کپڑے نہیں دھوں گی، تو اس پہ طلاق ہو رہی ہے، تو کیا میں صحیح ہوں یا غلط؟ دیکھیں یہ تو پھر مائنڈ سیٹ کی بات آ جاتی ہے، اگر ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے تو کل وہ کسی اور چیز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے کام کرنے کی، خدمت کرنے کی، وہ ڈیفینیٹلی کرنے کو تیار ہے، لیکن تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے نا کہ اگر کسی چیز کو وہ انکار کر رہی ہے، لیکن سسر ویسے محرم رشتے میں آتا ہے، اگر وہ دھونا بھی چاہیں تو کوئی اس میں قباحت نہیں نہیں، ہے، وہ نہیں دھونا ہی نہیں چاہ رہی نا، دھونا نہیں تو اسلام میں چھوٹ ہے ان کو یا نہیں، یہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام میں تو ویسے ڈیفینیٹلی تو ساس سسر کا تو ہے ہی نہیں نا، کہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے اوپر نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں کام پر جاتا ہوں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا کہ وہ گھر بیٹھ جائے گا یا وہ کام نہیں کرے گا، تو اٹس مین کہ یہ چیز آتی ہے کہ میاں کے بعد آپ نے ان کے اس کے والدین کو دیکھنا ہے، تو یہ تو میں نے یہ خواتین نے ایک بڑے مشہور اسکالر ہے، میں تو ان کو خیر سنتا ہی نہیں ہوں، لیکن ان کی ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہ بھائی عورتوں کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے دارالسکون کے اندر لوگ اپنے ساس یا سسر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو سوچ بولنے سے پہلے آپ بھی سوچا کریں، اسکالر ہیں یا جو بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میاں کام پہ نہیں جائے گا تو گھر کیسے چلے گا، اور ماں باپ کو وہ کام پہ ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتا، تو یہاں پر اگر لڑکی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا جیسی عزت کری ویسے کرے۔ جی بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر گھر سے اس کی ہی کمفرٹ کے لیے نکل رہا ہے نا، ماں باپ کے ساتھ بیوی کی بھی کمفرٹ کا خیال ہے، بچوں کا بھی ہے، تو بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر شوہر گھر سے پرسکون ہو کے نکلے گا اور بے فکر ہو کے نکلے گا تبھی تو فوکس کرے گا وہ حلال کمانے پہ۔ اچھا، وہ پوچھے یہ بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ آن لائن کیسے رجسٹریشن کی جائے، آپ بتا دیں۔ جی آن لائن رجسٹریشن ہماری ویب سائٹ ہے، ہمارا QR کوڈ ہوتا ہے ہمارے رجسٹریشن، ویب سائٹ کا ایڈریس بتا دیجیے۔ جی www.arrahma.org، دوبارہ بتائیے گا تھوڑا سا سلو، www. arrahma.org، ٹھیک ہے، اور ویسے واٹس ایپ نمبر اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم رجسٹریشن کے لیے کراچی میں جگہ جگہ اسٹالز بھی لگاتے ہیں، کوئی ایونٹ ہے، کوئی فیسٹیول آ رہا ہے، کوئی یونیورسٹی کالجز میں کوئی ان کا بک فیئر ہے، اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے اسٹالز لگاتے ہیں، اپنے کورسز کی انٹروڈکشن دیتے ہیں اور پھر وہاں ہم رجسٹر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو بچیاں رجسٹر ہونا چاہتی ہیں تو ان کو کتنے دن میں رجسٹر ہو جاتے ہیں وہ؟ ایک دفعہ ہمیں ان کا نمبر مل جاتا ہے تو آلموسٹ 10 سے 15 دن لگتے ہیں کہ کالنگ ٹیم تک ہم اپنی لسٹ بھیجیں، پھر وہ ان کو کانٹیکٹ کریں اور پھر ان کی فیزیبلٹی کے حساب سے ان کو ہم گروپس میں ایڈ کریں۔ اچھا، کچھ خواتین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے ناظرہ میں، تو کیا آپ اس میں بھی؟ جی ہمارا ترجمہ 22 خواتین کا مجھے میسج آیا، جی ترجمہ آپ کا ترجمہ، جی ترجمے سے سٹارٹ ہوتا ہے ترجمہ، پھر اسی کی تفسیر اور تجوید ڈیفینیٹلی، کیونکہ صحیح پڑھنا تو بہت ضروری ہے، قرآن کے غلط ادائیگی سے، قرآن کے حقوق میں سے ایک یہ حق یہ بھی ہے کہ اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے جیسے تلاوت کا اسا حق ہے، جیسے وہ نازل ہو، اور اس کو ضرور پڑھا جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ غلاف میں لاکھ روپے میں آپ رکھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ قرآن کو پاک کو گھر پہ ہی نہ رکھیں، اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھیں۔ یہی 5 حقوق جو کہ ہر مومن کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس پہ ایمان لینا یہ تو سب سے پہلا ایک حق ہے۔ اس کا دوسرا حق یہی ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طرح سے وہ نازل ہوئی، تجوید کے اصولوں کے اس پہ کریں، اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے اس کے ترجمے کو، یہ تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک لو لیٹر آیا ہے ہمارے لیے، اگر لیکن ہم کیونکہ مدر ٹنگ نہیں ہے عربک ہماری، تو ہاؤ وڈ وی نو کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ اگر ہم کہیں دور بیٹھے ہوں اور ہماری والدہ کا یا کسی کا خط جو ہے وہ کسی دوسری لینگویج میں آ جاتا ہے تو ہم کیا اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کافی، میں نے جتنی آبزرویشن کی ہے، لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پر ملک پاکستان سے باہر جتنے یورپ سائڈ ہے یا جتنی بھی انگلش کنٹریز ہیں،
اس میں عورتیں اس وجہ سے مسلمان ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پروٹیکشن دی ہے. بالکل بے شک. ایک فلم کی ہیروئن تھی, اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ اس فلم کی ہیروئن نے کہا کہ میرا میاں مجھے ہر جگہ لے کر جاتا ہے پارٹی میں ایز اے شو پیس. تو دوسری نے کہا میرا تو الحمدللہ میاں ایسا کہ میں نے نہیں جانا تو بولتی ہے میاں نے منع کر دیا. تو میرے تو دین کے اندر کہتی کون سا, اس نے کہا اسلام ہے. تو اس نے کہا میں اسلام دین میں آ رہی ہوں, اور آج وہ مصر کے اندر بہت بڑی مقرر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. جاوید صدیقی صاحب, آپ کے لیے میسج یہ آیا ہے کہ اب اگر دوبارہ آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو کیا چلے ہوئے کارتوس کو پھر ایک چانس دیں گے, آپ بولیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 سال سے جس طرح بے بنیاد مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بند کیا گیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی 3 سال سے پابند سلاسل ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آئے جو پچھلی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور موجودہ جو حکمران ہیں, اب دیکھیں خان صاحب نے ایک مثال قائم کر دی کہ وہ بھی پرائم منسٹر تھے, 3 سال سے وہ جیل میں ہیں, اور ان کے ساتھ بھی. تو اب کوئی پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں اس لیے مجھے استثناء حاصل ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 26ویں اور 27ویں آئین جو انہوں نے پاس کیے, اس میں ہمارے بہت سارے جو ہائی لیول کے لوگ تھے انہوں نے استثناء لی. بھائی جب آپ ملک کے حکمران ہیں اور آپ کام بھی اچھا کر رہے ہیں, پھر تو لوگ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. آپ کو استثناء کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا زرداری صاحب کے اوپر آپ کوئی دوران صدارت کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتے, کوئی مقدمات قائم نہیں کر سکتے. تو یہ نظام, اب دیکھیں اب جیسے ہماری بہنیں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ تشریح کر رہی ہیں, تو کیا شریعت میں تو اس پہ تو پھر علماء کرام نے کچھ بیانات دیے, لیکن اس طرح اس کی تشہیر نہیں کی کہ جس طرح اسلام کو کی کرنا چاہیے کہ جناب آپ کس طرح استثناء لے رہے ہیں. یہ تو اسلامی, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہاں پہ جب ہم نے بچپن سے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ خلفائے راشدین سے بھی سوال ہوتا تھا, وہ بھی جواب دیتے تھے, تو پھر آپ کیسے استثناء لے رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا خاص اس کے بارے میں, اب دیکھیں پی ٹی آئی نے جو کیا تھوڑا بہت ظاہر اس کے اوپر تو پہلے ہی سختیاں ہیں, لیکن یہ کام تھا ہمارے جو مذہبی جو علماء کونسل ہے اور جو بہت سارے بڑے بڑے مدارس ہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں, یہ ان کا کام تھا کہ غیر شرعی کام کے لیے بولتے ٹھیک ہے سیاسی معاملات میں آپ نہیں بولیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو شرعی معاملات ہیں اس میں آپ کیا ہیں کہ دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, جو غلطی دنیاوی ہے اس پر بات کریں. میں 2-3 لوگوں کی بات کروں گا کہ کل پرسوں بھی میں نے ایک پوسٹ پڑھی, بھائی اسلامی بات آپ نہیں کر سکتے. اسلام میں ہو سکتا ہے نہیں میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سب سے برا شخص عمران خان ہو دنیا کا, ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت اچھا انسان ہو جو بظاہر برا لگ رہا ہے, تو ہم کسی کو دین کے پوائنٹ سے کسی کو برا نہیں پتہ ہے کیا اس وقت اگر دنیاوی مثال لینے چلیں, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے. یہ ہم نے جو بچپن میں کتابوں میں پڑھا تھا. آج خان صاحب 3 سال سے جیل میں, اور اقتدار میں جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے پاس پاور ہے, سب کچھ ہے, لیکن اقتدار میں ہونے کے باوجود آپ ان کا عوامی رزلٹ دیکھ لیں کہ عوام دعائیں کر رہی ہے ان کے جانے کی, اور آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے, اور وہ ان سے بیزار ہے, اور وہ اس شخص کا انتظار کر رہی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, یہ ظاہر سی بات ہے. اس وقت تو نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں. تو یہ جو دلوں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ ظاہر سی بات ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, اور پھر کچھ ہم ریفریشمنٹ کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارا گلوبل چینل کہ ایک تو گلوبل چینل یا وینس ایچ ڈی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر طریقے سے انٹرٹین رہیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, دیکھ رہیے دی گلوبل مارننگ. جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم کیونکہ ڈسکشنز کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں اس پہ ہم ان ہاؤس جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, ایون دا آف کیمرا, اور پھر آن کیمرے بھی بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر فضل شیخ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ایک حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا, ایک دم سے آیا کہ ہم جو ہے وہ گیس کے چارجز بڑھا رہے ہیں. اچھا گیس کے چارجز بڑھانے کے بعد ہم بجلی کے چارجز بڑھائیں, مان لیا سب چیزوں کو. اور ایک بات تو میں آپ سے پہلے شیئر کروں گا جو میں ہر پروگرام میں شیئر کرتا ہوں اپنی, کہ دنیا کے پوری دنیا نا ریجن میں جہاں پر بھی جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, 3 لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ 2 جو آپس میں لڑے تو تیسرا پاکستان,
ٹھیک ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان متاثر ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں عام آدمی کیسے سروائیو کرے گا؟ ایسے حالات میں دیکھیں, یہ تو ہم 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان بنے ہوئے, تحریکوں سے یا ایسے کتنی تحریکیں چلی, اس سے کوئی خوشحالی تو آئی ہے. دیکھیں یہ غلط ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی, پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. آرگنائزڈ نہیں ہے, آرگنائزڈ نہیں ہے کہ بالکل صحیح کہا روٹس تک پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. گورننس وغیرہ وہ اپنی جگہ آرگنائز نہیں ہے. تو اس کا حل یہ ہے میرے خیال میں پہلے بھی ایک چینل پہ بتایا تھا کہ آپس میں جو ایسوسیشنز بنتی ہیں نا, مثال کے طور پہ شیخ کمیونٹی ہے ہماری یا بویا کمیونٹی ہے, اسی طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرے سوشلی فنانشلی. تو آغا خانی دیکھے کوئی غریب نہیں ہے, ایسا ہی ہماری شیخ ہے, ہماری شیخ کمیونٹی کہتے شیخ اپڑی اپڑی ویخ, ہمارے پنجابی میں تو کہتے ہیں نہیں سندھی شیخ, نہیں ویسے پنجابی میں بھی شیخ ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ وہ مشکل سے غریب ہوں مشکل سے میمن بھی مشکل سے غریب ہوں. نہیں, میمن کا ایک بات میں بولوں, میمن کی بڑی اچھی مجھے کمیونٹی میں بات لگتی ہے کہ جیسے میں غریب ہوں, آپ دو میمن ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ اپنی پوری کمیونٹی میں بولیں گے کہ ذیشان غریب ہے, اس کو کھڑا کرنا کہ اگلے سال یہ زکوٰۃ دینے والا بنے, وہاں پر دین کی بڑی بات ہوتی ہے. یہ میمن کمیونٹی میں مجھے بہت اچھا, میں حل بتا رہا ہوں, وہی مجھے میمن کمیونٹی کا بڑا اچھا لگتا ہے. اپنے کے لیے سوچو, بس حکومت پہ بھی پریشر ڈالو, لیکن حکومت میں کتنا پریشر ہو, تو انقلاب کون سا انقلاب, ابھی اتنے سالوں میں کون سا انقلاب, ایسے ہی ہے. کون سی تحریکیں چلیں گی. آپ کے لیے ایک اور سوال آیا ہے اور میں کرتا ہوں, میم مجھے بتائے گا کورس ڈیوریشن کا ٹائم کیا ہے؟ جی ہمارے ڈیفرنٹ کورسز ہیں, تو ہر طرح کی تجوید کی اگر بات کریں, ناظرہ کی بات کریں تو دونوں کی ڈیوریشن بتائیے گا. اگر صرف ناظرہ ہے اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, کوئی ڈیفینیشنز نہیں ہے, صرف آپ کو ناظرہ پڑھانا ہے. نہیں, ہمارا پورا سمجھ لیں پیکج کی طرح ہے کہ ترجمہ بھی پڑھنا, تجوید کرنی ہے, ہم نے قرآن صحیح کرنا ہے, پھر ہم نے اس کو سمجھنا ہے, پھر اس کی سنت کے حساب سے, حدیث کے حساب سے ہم نے اس کی ایکسپلینیشن لینی ہے, یہ پوری اس کے ساتھ ہے. تو اچھا, یہی سوال آپ کے لیے آیا جو میں نے میم سے آف دی ایئر جب ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم آ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک بہن نے سوال کیا کہ ایسے پروگرامز کو ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ انٹیکٹ ہوں. ایک پروگرام کے بعد لوگ بھول جاتے چیزیں تو لوگ بھی ذہن سے نکل جاتے. تو اس بارے میں آپ بھی سوچئے گا کہ ہم چیز سیکشن کو کنٹینیو کریں. کیوں کنٹینیو کریں؟ تاکہ آج ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے, میں اس کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ کاسٹ ہے جو آپ آخرت کے لیے پے کریں گے. کہتے ہیں نا کہ بڑی اچھی, میں نے ایک مثال پڑھی تھی اور میں ہر پروگرام میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے ہاتھ سے خرچ کیا وہ آپ کا اپنا ہے, جو آپ چھوڑ کے چلے گئے وہ تو دوسروں کو, اس میں آپ کا کوئی حق نہیں, اور اس سے آپ کو کوئی وسیلہ بھی نہیں ملتا, کہ آپ کا صلہ بھی نہیں ملتا کہ آپ کی اولاد کو اگر آپ نے ایک کاروبار کر کے دے دیا, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اب قرآن پڑھے نہ پڑھے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے لیے آتے ہیں دوبارہ, پھر آپ کے ہم اپنے بھائی کی طرف جائیں گے. فضل شیخ صاحب بتائیے گا کہ پی آئی اے بیچ دیا, اچھا بیچ دیا 50% پہ بیچنا تھا, جس کو 75% اور 100% پہ لے کے جانے, تمام جتنی بھی اونرشپ آف دا لینڈز ہے وہ بھی دے دی جا رہی ہیں, تو یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. یہ بات نہیں ہوئی, بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پالیسی میکرز زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, کیا ہوا. تو اس پہ ہم فیوچر کے لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. ڈیمیج تو ہو گیا تھا, اسٹیل مل کیوں بیچی, کیونکہ تباہ ہو گئی تھی, پی آئی ختم ہو گئی تھی, اس کے اوپر پہلے پروفیٹیبل تھا, پھر بعد میں گریجولی نقصان میں چل رہی تھی. پھر وہ پالیسی میکرز زیادہ جانتے ہیں, بیچا, ابھی اس کا پروفٹ کیا ہوگا. ظاہر ہے جیسے عارف حبیب کو بیچا ہے تو اسے ٹیکس بھی تو اتنی لیں گے نا. نہیں, لیکن ایک بات ہے, میں ایک بات اس کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ کویت ایئر ویز یعنی کویت کی جو نجی ایئر لائن ہے وہ بھی پرائیویٹائز ہے. یہ ہماری ایک دفعہ بات بھی تھی, ڈسکشن بہت ساری ہیں, لیکن انہوں نے 30% رائٹ 40% رائٹس دیے, 60% اپنے پاس رکھے, ٹھیک ہے, اس کو چلاتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ میں ہر جگہ پر, یہ نہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کے اندر, ہر گورنمنٹ میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے 110% بیچ دیا. تو میں اس بارے میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے, پھر ہم میسیجز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سیشن پورا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اگر 71 کے بعد سے آپ شروع کریں تو ایک پوری تاریخ ہے یہ محکموں کو تباہ کرنے کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محکمے پروفیٹیبل بھی تھے, جب وہ ضیاء صاحب کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور 2-3 سال کی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ان کی گورنمنٹ کو آنا جانا لگا, صوبائی حکومتیں ان کی رہیں, تو
تو آپ نے دیکھا پالیسیاں وہ بنائی گئی کہ جس سے ادارے پروفٹ کے بجائے مائنس میں چلے گئے. اور آپ نے پھر آف شور کمپنیوں کا بھی ایک اسکینڈل سنا ہوگا جو وکی لیکس اور دبئی لیکس وغیرہ میں آیا تھا کہ فرنٹ پہ کچھ تھے اور یعنی ہمارے ادارے پری پلاننگ مائنس میں گئے اور پھر اس کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے خریدا گیا. تو اب مجھے بتائیں ٹھیک ہے نقصان میں گئے, لیکن آپ ان کے افسران کو مراعات اور جو چیزیں تنخواہیں دیں وہ تو آپ بے تحاشا جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ دے رہے تھے, اور ادارے دنیا بھر میں تنخواہیں اداروں کے اوپر نیچے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے مطابق تنخواہیں فکس کی جاتی ہیں, آپ نے دیکھو گا. تو لیکن ہمارے یہاں کیونکہ یہ پورا ایک ہی گروپ تھا جو ملک کو اس وقت جو ملک کے صورتحال ہے اس میں جو پچھلی گورنمنٹیں تھیں وہ سب آپ اس کے پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آپ نے بیانات بھی سنے, زرداری صاحب جو ہے شہباز شریف صاحب کو کیا کہتے تھے, شہباز شریف کے بیانات زرداری صاحب کے بارے میں کیا تھے. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی انٹری ہوئی اور عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ سب ایک ہو جائیں گے, اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب پی ڈی ایم بنا کے ایک ہو گئے. اور اپوزیشن کا اس وقت بھی کردار اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو جب تک آپ مجرموں کو سزا نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی بھی محکمہ یا کوئی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا. پھر آپ نے نیب کا قانون بنایا, آپ نے دیکھا کہ جس نے کروڑوں روپے لیے تھے اس سے لاکھوں روپے لے کے اس کے کیسز معاف کر دیے گئے. تو یہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے, اور یہ گورنمنٹ پالیسیاں بناتی ہیں. اگر گورنمنٹ عوامی مفاد کی پالیسیاں بنائے تو کوئی بھی وجہ نہیں کہ ملک جو آج پوزیشن میں اس میں جائے. اور آپ دیکھیے گا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس سے خوف ہی یہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے احتساب شروع کرنا ہے. اور احتساب کس کا ہوگا؟ احتساب ان کا ہوگا کہ جنہوں نے ملک, اب دیکھیں اس کی پوری عوام گواہ ہے. اس کے لیے عوامی عدالت اگر لگائیں تو میرے خیال سے پوری عوام گواہ ہے کہ اس ملک کو کس طرح لوٹا گیا. جہاز خریدے گئے, مراعات دی گئیں, گاڑیاں دیکھیں عوام کی یہ حالت ہے. آپ بجائے بزنس مین کو سپورٹ کرنے کے تاکہ آپ کا روزگار بڑھے, آپ کی انکم بڑھے, آپ بیوروکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ جہاں پر جاوید صدیقی بھائی نے کہا اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. جاوید بھائی آپ کا شکریہ, شیخ صاحب, فضل شیخ صاحب آپ کا شکریہ, میری بہن ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میری بات پہ غور ضرور کیجیے گا. بریک کے بعد ہمیں کچھ اور مہمان جوائن ان کریں گے, اور جس میں پیش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دانیال صاحب ہے, یوتھ پروگرام کے روح رواں ہیں, ان کو بھی ہم آپ سے ملوائیں گے. دیکھتے رہیے گلوبل مارننگ.